لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. محبت سے درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمت للعالمین. حضرات محترم، الحمدللہ پوری دنیا کے اندر محافل ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی احترام و عقیدت کے ساتھ منعقد ہو رہی ہیں. آپ کی مسجد میں بھی یہ سلسلہ محافل کل سے شروع ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی اور میری حاضری اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. حضرات گرامی، سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ اور اس سے آگے ہی ہمیشہ اور ہر دور کی ضرورت رہی ہے اور قیامت تک کے لیے یہ ہر دور کی ضرورت رہے گی، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی سیرت سے نوازا ہے کہ جس سے قیامت تک کے تمام معاملات اور تمام مسائل کا حل ہمیں ملتا ہے. آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان کی سیرت ان کے اپنے اعتبار سے تو کامل تھی، لیکن اللہ نے چونکہ ان کو محدود وقت اور محدود علاقے کے لیے بھیجا تھا تو ان کی سیرت طیبہ کا تعلق بھی اسی وقت اور اسی علاقے تک محدود رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ قیامت تک کے لیے تمام زمانوں، تمام مکانوں اور تمام شعبوں اور ہر طرح کے انسان کے لیے اللہ کے نبی بن کر تشریف لائے ہیں، اس لیے آپ کی سیرت طیبہ بھی مخصوص نہیں ہے بلکہ عام ہے، جو قیامت تک کے لیے ہر شخص کی ضرورت کو پورا کرے گی. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کر دوں. تو حدیث یہ بتاتی ہے کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کی ابھی ضرورت تھی. تمام انبیاء کرام کے تشریف لانے کے باوجود بھی ضرورت تھی کہ مکارم اخلاق اور اخلاق حسنہ کی تکمیل ہو. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان مکارم اخلاق کو مکمل طریقے سے قیامت تک کے لیے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، تاکہ جس وقت بھی جو شخص بھی اس سے استفادہ کرنا چاہے اور روشنی لینا چاہے وہ لے سکے.
اور کمال یہ ہے کہ آپ کی سیرت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ غیر مسلم بھی اس سے ہمیشہ استفادہ کرتے رہے ہیں اور استفادہ کرتے رہیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کا کبھی نام لیتے ہیں کبھی نہیں لیتے، لیکن نبی علیہ السلام کی سیرت کو شاید وہ ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں، چاہے وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو یا دوسرے ممالک ہوں، باقاعدہ طور پر بڑی بڑی یونیورسٹیز میں آج بھی جو ادیان کا شعبہ ہے وہ قائم ہے، اور بہت سارے لوگ جو غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، وہ بھی ادیان کا، مختلف دینوں کا اور مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں، اور وہیں سیرت طیبہ کا مطالعہ بھی ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی، ایک بڑا معروف اسکالر ہے، اس نے غیر مسلم، تو اس نے ایک کتاب لکھی جس کے اندر اس نے معروف 100 شخصیات کا ذکر کیا، لیکن جب اسے ترتیب لگانے کی باری آئی تو ترتیب لگانے میں سب سے پہلے اس نے خود عیسائی ہونے کے باوجود سب سے پہلے جو نام سر فہرست اس نے لکھا یا جس کی سیرت کو بیان کیا، وہ میرے اور آپ کے آقا ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عیسائیوں نے اس سے پوچھا کہ تم عیسائی ہو، تمہیں چاہیے تھا کہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے، تو اس نے کہا کہ دل میرا بھی یہی چاہتا تھا، میری عقیدت بار بار مجھے کھینچتی تھی اسی طرف کہ سب سے پہلے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کروں، لیکن میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑتا تھا کہ اگر تو نے حق کہنا ہے تو پھر حق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ، باقی انبیاء اپنی جگہ، لیکن جس شخص کی سیرت کامل تر ہے وہ آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس لیے میں نے سب سے پہلے انہی کا نام نامی اسم گرامی لکھا ہے۔ یعنی ایک عیسائی اس نتیجے پر پہنچ رہا ہے کہ اگر سیرت کاملہ پوری تاریخ انسانیت میں کسی کی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تھامس کارلائل بھی عیسائی مفکر ہے اور بہت معروف ہے۔ وہ برطانیہ کے اندر جب لیکچر دیتا مختلف عنوانات پر تو پورے یورپ سے لوگ اسے سننے کے لیے آتے۔ ایک دن اس نے یہ کہا کہ میں نے آج اس بات پہ لیکچر دینا ہے کہ نبیوں میں سب سے ہیرو نبی کون ہے۔ چونکہ سننے والے سارے عیسائی تھے، نصارہ تھے، وہ خود بھی عیسائی ہے، تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہوگی، لیکن اس نے اس کے برعکس میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ اپنا لیکچر شروع کیا۔ لوگوں نے اس پہ احتجاج کیا، شور کیا کہ تم نبیوں میں سے ہیرو نبی کے طور پر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ وہ خاموشی سے چلتا رہا، بیان کرتا رہا، یہاں تک کہ لوگوں نے اٹھنا شروع کر دیا اور ہال سے نکلنا شروع کر دیا۔ جب لوگ ہال سے نکل رہے تھے تو اس نے کہا کہ اگر تم سارے بھی نکل جاؤ، تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی سننے والا نہ رہے، آج میں یہ حقیقتیں دیواروں کو سنا کے جاؤں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ لوگ اٹھ کے چلے گئے، آخری بندہ بھی ہال سے نکل گیا، پھر اس نے دیواروں کو خطاب کیا اور کہا کہ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بے شک نہ سنیں، لیکن آج میں تاریخ رقم کر کے جاؤں گا کہ اگر تم نے کسی کامل ترین سیرت کو پڑھنا ہے تو وہ نبی آخر الزمان کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات، یہ ان لوگوں کی تحقیق ہے کہ جو لوگ غیر جانبدارانہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہر ایک اسی نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اگر پوری دنیا کے اندر کسی سیرت سے ہر شخص استفادہ کر سکتا ہے اور قیامت تک کے لیے جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان اس سیرت کا مطالعہ نہیں کرتا۔ یہ تو علماء کرام کی مہربانی ہے کہ اپنے مواعظ حسنہ میں، اپنی تقریروں میں، خطابات میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جزوی طور پر، کہیں ضمناً کہیں مستقل طور پر بیان کرتے ہیں، ورنہ مسلمان جو ہیں وہ جیسے قرآن نہیں سمجھتے، جیسے وہ حدیث نہیں سمجھتے، اسی طرح وہ سیرت بھی نہ سمجھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ کچھ کبھی سننے کو مل جائے، وہ بھی ضمناً کہیں کوئی واقعہ آ جائے تو ہم سن لیتے ہیں، ورنہ مستقل طور پر ہم نے کبھی سیرت کو نہیں پڑھا ہے۔ اسی وجہ ہے آج ہم میں سے کسی کی بھی سیرت کامل نہیں ہے۔ ہماری سیرتیں، ہمارے کردار اجلے نہیں ہیں، نکھرے نہیں ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کے اوپر رشک کیا جا سکے، بلکہ ہماری سیرتوں پہ ہمیشہ انگلیاں اٹھتی ہیں، ہماری سیرتوں پہ ہمیشہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہو کر ایک کامل نبی کی کامل سیرت ہونے کے باوجود اس کے اندر اس کا مکمل عکس کیوں نہیں نظر آ رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو نہ پڑھا ہوتا ہے، نہ مکمل طور پر سنا ہی ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا وہ حصہ جس کا تعلق صرف عبادات کے ساتھ ہے، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، اور وہ بھی صرف فضائل کے ساتھ کہ نماز کی یہ فضیلت ہے، روزے کی یہ فضیلت ہے، حج و زکوٰۃ کی یہ فضیلت ہے، صرف فضائل کی حد تک ہم اس کو بیان کرتے ہیں، ورنہ جو عملی اس کی صورتیں ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، جو اس کے ثمرات ہیں، وہ ہم نہ سنتے ہیں نہ بیان کرتے ہیں۔ اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، تعلیمی اداروں میں بھی باقاعدہ طور پر پوری سیرت طیبہ نہیں پڑھائی جاتی۔ آپ کہیں گے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، نہ، میں دینی مدرسوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے دینی مدارس میں قرآن حکیم کی تفسیر تو پڑھائی جاتی ہے، حدیث بھی پڑھائی جاتی ہے، انہی کے اندر ضمناً حضور کی سیرت تو آ جاتی ہے، لیکن باقاعدہ طور پر ایسی کوئی جامع کتاب جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تفصیل کے ساتھ سیرت موجود ہو، باقاعدہ طور پر وہاں بھی اہتمام کوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ کمزوریاں موجود ہیں۔ جب تک ہم خود اور اپنی نسل کو نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے آگاہ نہیں کریں گے، اتنی دیر تک ہمارے کردار پہ انگلیاں اٹھیں گی، کوئی آدمی ہمارے کردار کو بطور مثال پیش نہیں کر سکے گا۔ آج کے دور میں جب کہ انتہائی پرفتن دور ہے، اور ہر دور میں لوگوں نے یہی کہا کہ ہمارا دور پرفتن ہے، اور ہر دور میں فتنے تو رہے ہیں، لیکن آج کے دور میں جو غربت کا دور ہے، آج کے دور میں معاشی طور پر مہنگائی کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سیرت نہیں پڑھتے تاکہ سیرت سے ہم استفادہ کریں کہ ہم اس مصیبت سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ سیرت میں تو اس کا حل موجود ہے کہ وسائل کی کمی کے باوجود کوئی قوم کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، وسائل کی کمی کے باوجود کیسے کسی ملک کی بنیاد رکھ کر اس کو پھر کامیاب کر کے ترقی کے بام عروج تک کیسے پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں عملی شکلیں موجود ہیں، لیکن آج نہ مفکر اس کی طرف دیکھتا ہے، نہ کوئی سیاستدان دیکھتا ہے، نہ کوئی مبلغ دیکھتا ہے کہ وہ اس کا حل پیش کرے۔ یاد رکھیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت بہت کم لوگ، پورے 13 سال تک بہت کم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلاموں میں شامل ہوئے، اور ان میں سے اکثر لوگ وہ تھے کہ جو کھاتے پیتے نہیں تھے، بہت غریب لوگ تھے۔ اس لیے جب رئیس اور سرداران قبائل نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے
وہ سب سے پہلے یہ کہتے تھے بلال کو ہٹاؤ، وہ سب سے پہلے کہتے تھے کہ یہ ابو ہریرہ کو سائڈ پہ کرو، ہمیں ان چھوٹے طبقہ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو نبینا صحابی ہیں ان کو جب وہ حاضر ہوئے تو اور اس وقت رؤسائے قریش موجود تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آمد کو ناپسند کیا، لیکن اللہ نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ رؤساء تو پتہ نہیں اسلام قبول کریں یا نہیں کریں، یہ پتہ نہیں دین کو کوئی فائدہ دیں یا نہ دیں، یہ جو نابینا صحابی آیا ہے اس کے دل میں جو آپ کی محبت کا چراغ ہے اس کو آپ بجھنے نہ دیں، اس کو اور مزید بڑھائیں۔ فرمایا ان کی تو زندگی کا انحصار ہی آپ کی ذات اقدس ہے، یہ تو کھاتے پیتے ہی یہی ہیں، بھوک لگتی ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، پیاس لگتی ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ان کی روحانیت اتنی تکڑی اور مضبوط ہے کہ اگر ان کو ظاہری طور پر کھانا پینا نہ بھی ملے تب بھی آپ کی مجلس میں بیٹھ کر یہ اپنی روحانی غذا کا اہتمام کر جاتے ہیں۔ تو رؤساء تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ابو ہریرہ، سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری ان لوگوں کی موجودگی میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی ضروریات کو پورا فرمایا، اور پھر اس کے بعد جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو مکہ کے وہ لوگ جو متمول تھے، جو دولت مند تھے، جو کاروباری تھے، وہ بھی سارا سامان یہیں چھوڑ کر اکیلے یہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے۔ جب وہ مدینہ طیبہ میں گئے ان کے پاس اپنا مکان نہیں تھا، اپنی رہائش نہیں تھی، وہ دوبارہ سے اپنا کاروبار فوری طور پر شروع ہی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے اڈے تو مکہ میں تھے، ان کی دکانیں تو، ان کے مراکز تجارت تو مکہ میں تھے۔ اب وہ مدینہ طیبہ میں گئے ہوئے تھے، ان کی اپنی حالت تو یہ تھی کہ وہاں وہ اپنی صحت کو بھی بحال نہیں رکھ پا رہے تھے، کوئی بخار زدہ تھا، کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی شروع میں، کاروبار تو دور کی بات ہے۔ اور پھر مدینہ طیبہ کے انصار نے ان کو اپنے گھروں میں ٹھہرایا، اپنے گھروں میں ٹھہرا کر ان کے کھانے کا اہتمام کیا، اگرچہ ان مہاجرین نے ان کے اوپر زیادہ انحصار نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے خود سے کاروبار کرنا شروع کیا، محنت شروع کی تاکہ انصاری بھائیوں کے اوپر وہ بوجھ نہ بن سکیں۔ لیکن ان حالات میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نئی اسٹیٹ کی، ایک نئے ملک کی اور اقتدار کی بنیاد رکھی، جبکہ ماننے والوں کو کھانے پینے کی چیزیں بھی پوری طرح سے میسر نہیں تھیں۔ اس کی بنیاد کتنی باتوں پر تھی؟ نبی علیہ السلام نے 2-3 باتوں پر ان کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلا تو یہ گر سکھایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قناعت اختیار کرو۔ قناعت، قناعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرمایا جتنا تمہارے پاس ہے اسی میں گزارا کرنا سیکھو، یہ قناعت ہے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں جس انسان کو قناعت نصیب ہو جائے اسے دنیا کی ہر نعمت مل جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا، یہ اسی قناعت کا معنی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ دوسرا فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو، جتنا موجود ہے اس کو بھی، اس میں سے ایک ذرہ بھی فضول خرچی نہ کرو، فضول نہ خرچ کرو۔ اور تیسرا جس بات پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اپنے ملک کی بنیاد رکھی اور معیشت کو سنبھالا دیا وہ یہ تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے کے کام آؤ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ آج بھی اگر وطن عزیز پاکستان میں صرف اسی 1-2-3 بنیادوں کو جو میں نے عرض کی ہیں، فضول خرچی سے بچنا، قناعت اختیار کرنا اور ایک دوسرے کی ضروریات کو از خود پورا کرنا، اگر ان 3 بنیادی اصولوں پہ آج اگر عمل کر لیا جائے تو سالوں میں نہیں، دنوں کے اندر وہ لوگ جو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، وہ لوگ جو مانگنے پہ مجبور ہیں، وہ الحمدللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ دوسرے لوگوں کی خدمت کریں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہی کیا، صرف زکوٰۃ تک محدود نہیں رکھا، زکوٰۃ تو سب پہ وہاں فرض ہی نہیں تھی،
بہت کم لوگ تھے کہ جن پر زکوٰۃ فرض تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے نفلی صدقات میں ان کو رغبت دی اور فرمایا جب بھی تم دیکھو کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے 2 روٹیاں ہیں اور تمہارا بھائی وہ ہے جس کے پاس 1 روٹی بھی نہیں ہے، تو فرمایا تم 1 روٹی کھا لو اور 1 روٹی دوسرے بھائی کو دے دو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے ایک دن 1 روٹی بنائی اپنے گھر میں اور اس میں سے 2 ٹکڑے کیے اور کہا کہ 1 ٹکڑا میرے ابا جان کو جا کے پیش کیا جائے۔ تو جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ روٹی کا آدھا ٹکڑا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 3 دن کے بعد آج میں کھانا کھا رہا ہوں۔ اس قدر نبی کریم اگر نبی علیہ السلام چاہتے، حضور فرماتے ہیں مجھے میرے اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ ساتھ چلیں، لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ مجھے اس طرح کی زندگی نہ دے۔ کیوں؟ عرض کیا یا اللہ اس لیے کہ میں تو غریبوں کا بھی نبی بن کے آیا ہوں نا، میں تو یتیموں کا بھی نبی ہوں، میں بے سہارا کا بھی نبی ہوں۔ قیامت تک کے لیے میرے غلاموں میں وہ لوگ بھی آئیں گے جن کے پاس دن کو 2 وقت میں کھانے کے لیے بھی ان کے پاس یہ حیثیت نہیں ہوگی، نہیں کھا سکیں گے، 1 وقت کو ملے گا، 1 وقت وہ نہیں کھا سکیں گے، بھوکے رہیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ مجھے ایسی زندگی عطا فرما، 1 دن کھاؤں 1 دن بھوکا رہوں، یا 1 وقت کھاؤں دوسرے دن دوسرے وقت میں بھوکا رہوں، تاکہ میری سنت ان مسلمانوں اور غلاموں کے لیے بھی جاری ہو جائے کہ جن کے پاس کھانے کو ہے ہی نہیں، جب وہ کھانے کو کچھ نہیں ہوگا تو میری سیرت طیبہ کو سامنے رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی یا اللہ تیرے فضل و کرم سے ان کے دلوں کو سہارا مل جائے گا۔ اور یہی وہ ایک چیز ہے کہ نبی علیہ السلام نے صدقات کے ذریعے، نفلی صدقات، عطیات، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنا۔ بدر میں جو لوگ گرفتار ہو گئے تھے کافر، باقاعدہ طور پر اس وقت جیلیں تو تھی نہیں، نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کسی کو دے دیا اس کا خیال رکھنا ہے، دوسرا قیدی کسی کو دے دیا اس کو اپنے پاس رکھو، لیکن حضور نے فرمایا ان کا خیال رکھنا ہے، یہ میں اس لیے نہیں تمہیں دے رہا کہ ان کو باندھ کے رکھنا ہے، فرمایا اس لیے دے رہا ہوں کہ اپنے عمل سے ان کو متاثر کرنا ہے۔ ان صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے ان قیدیوں کو جو غیر مسلم بھی ہیں، جو مجرم بھی ہیں، جو قیدی بھی ہیں، ان کے ساتھ ایسا اس نے سلوک کیا کہ خود سادہ کھانا کھا لیتے تھے، ان کو اعلیٰ کھانا کھلاتے تھے، یا خود کبھی بھوکے بھی رہ لیتے تھے، لیکن ان کو 2 وقت کا کھانا جو روٹین کے مطابق تھا کھلاتے تھے۔ جب ان قیدیوں کو پتہ چلا کہ یہ صحابہ کرام تو ہمارے ساتھ یہ حسن سلوک کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی خود ادنا کھانا کھاتے ہیں، ہمیں اعلیٰ کھانا کھلاتے ہیں، اور کبھی کبھی خود بھوک برداشت کر کے ہماری سیرابی کا انتظام کرتے ہیں، تو صحابہ کرام کے اسی حسن عمل کی وجہ سے وہ متاثر ہوئے، اور جب ان کو آزاد کیا گیا تو انہوں نے کہا تم نے تو ہمیں آزاد کر دیا ہے، لیکن ہم اس آزادی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو ترجیح دیں گے۔ یہ وہ حسن سیرت ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز زندگی ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، جن کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام کے طرز زندگی کو بہتر بنایا، ان کی زندگی کے معیار کو عروج بخشا، بلکہ مدینہ طیبہ جو پہلی ایک اسٹیٹ تھی، جو پہلا ایک ملک تھا اسلام کی تاریخ کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی صدقہ کی ترغیب سے اس کو عروج بخشا۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے پوری زندگی، سیرت کی کسی کتاب میں، تاریخ کی کسی کتاب میں آپ نہیں پڑھیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ملک کو، اپنے وطن کو بچانے کے لیے، اس کو عروج بخشنے کے لیے، یا اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے قرض لیا ہو۔ کسی سے قرض نہیں لیا۔ صحابہ کرام ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہتے ہیں،
لیکن اس کے باوجود جنگ کے لیے بھی نکل پڑتے ہیں، اس کے باوجود اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں، اور اپنے بھائیوں کو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ان کی بھی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بھی بہت کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آج اپنے صرف اسی شہر فیصل آباد کے ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے پاس ہزاروں نہیں ہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں اور اربوں روپے ہیں، اگر وہ لوگ صرف اپنی زکوٰۃ مستحق کو دے دیں اور نفلی صدقات کے طور پر ان مستحقین کا خرچہ جو ہے وہ اٹھانے کے لیے یہ ذمہ داری لے لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ غریب کم ہو جائیں گے، ان کی دولت پھر بھی بچ جائے گی۔ آپ صرف اپنی گلی کا اعتبار کر لیں، صرف اپنی گلی، اگر ہم اپنی گلی سے شروع کر لیں یا زیادہ سے زیادہ اپنے محلے سے شروع کر لیں، آپ دیکھیں گے کہ ایک گلی کے اندر اگر 100 گھر موجود ہے تو ہر گھر ایسا نہیں ہے کہ جس کو مانگنے کی ضرورت ہو، ہر گھر ایسا نہیں ہوتا کہ جو بہت زیادہ انحطاط میں چلا گیا ہو، ایک غربت کی لکیر سے بھی نیچے چلا گیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ آپ دیکھیں گے 100 میں سے 10 گھر ہوں گے، چلو 15 گھر ہوں گے، آپ 20 کر لیں، 25 گھر کر لیں، ایک گلی کے اندر 75 لوگ ایسے ہیں جو خود اپنا گزارا کرتے ہیں، ان میں سے 75 سے بھی آپ ایسے دیکھیں گے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا گزارا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں اپنا بھی گزارا کر سکتے ہیں اور دوسروں کی ضروریات کو بھی پورا کر سکتے ہیں۔ اگر پوری گلی مل کر ان 10 12 15 لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے لگے تو میرے خیال میں پوری گلی میں سے کسی کو بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور یہ وہ طرز زندگی ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ سلیقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہی کھجور تھی دینے کے لیے، صرف ایک کھجور تھی دینے کے لیے، تو انہوں نے ایک خاتون کو وہ ایک کھجور عطا کر دی، اور انہوں نے اس خاتون نے کیا کیا؟ اب حضور کی تعلیمات دیکھیے کہ سیدہ کے پاس دینے کے لیے صرف ایک کھجور ہے، آپ نے وہ بھی صدقہ کر دی، لیکن جس کو صدقہ کی اس کے 2 بچے ہیں تو اس نے کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ ایک بچے کو دے دیا، دوسرا دوسرے بچے کو دے دیا۔ تو حضرات یہ وہ تعلیمات ہیں، یہ وہ جذبہ ہے کہ جس جذبے کو مد نظر رکھ کر، جس جذبے کو پروان چڑھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ نہیں کہ مکی زندگی میں اپنے مسلمان غلاموں اور صحابہ کرام کی ضروریات کو پورا فرمایا، بلکہ مدینہ طیبہ میں ایک نئے وطن کی بنیاد رکھی اور اس کو بام عروج تک پہنچا دیا۔ حضرات گرامی، اسی طرح دوسرا جو اصول نبی علیہ السلام نے سکھایا وہ قناعت ہے۔ اگر ایک شخص قناعت اختیار کرتا ہے، میں مثال کے طور پر آپ کے لیے ہوگا تو بہت مشکل، لیکن مثال کے طور پر آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک آدمی کے گھر میں اگر فریج نہ ہو تو گزارا نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کے گھر میں مثلا فریج نہ ہو، بجلی کا بل مثلا زیادہ آ رہا ہے، حضور نے ہمیں سکھائی ہے قناعت، یہ آدمی بجلی کا بل پورا نہیں دے سکتا، اگر فریج بھی چلتی رہے، استری بھی چلے، مشینیں کپڑے دھونے والی بھی چلیں تو یہ نہیں دے سکتا بل۔ اگر وہ فریج بند کر دے تو کیا بندہ مر جائے گا؟ جب فریج نہیں تھی تو بندے زندہ نہیں رہتے تھے، اس وقت بھی تو پانی پیتے تھے، اس وقت بھی تو ٹھنڈا ہی پانی پیتے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے اپنی طبیعت کو اس کے مطابق کر لیا تھا کہ گھڑے کا پانی بھی وہ ٹھنڈا سمجھتے تھے، اور گھڑے کا پانی بھی اتنا ٹھنڈا سمجھتے تھے کہ جتنا آج ہم فریج کے پانی کو ٹھنڈا سمجھتے ہیں۔ یہ تو اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے۔ اگر فریج نہ چلے تب بھی پانی پہ گزارا ہو سکتا ہے، اگر استری کپڑا نہ کیا جائے تو کیا بندہ کپڑا پہننے سے کیا ہوتا ہے؟ ننگا ہو جاتا ہے معاذ اللہ۔ کپڑا پہننے کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے اسے کیا بنا لیا؟ کپڑا پہننے کا مقصد تو سطر کو چھپانا تھا، اپنے جسم کو چھپانا تھا، گرمی سردی سے بچانا تھا، اور ہم نے اس کا مقصد بنا لیا ہے دوسرے لوگوں کو دکھانا۔ تو اگر استری نہ چلے، سادہ کپڑا آپ پہن لیں، کوئی نقصان والی بات نہیں ہے۔ اگر کاٹن نہ پہنیں، واشن اینڈ ویئر پہن لیں،
دھوئیں اور پہنیں، یہی اس کا مطلب ہوتا ہے کپڑے کا، واش اینڈ ویئر، یہی مطلب ہے نا، دھوئیں اور پہنیں، استری نہ کریں۔ بتائیے کہ آدمی مر جائے گا؟ کیا رل جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ قناعت کا طریقہ، سلیقہ اور نسخہ بتایا ہے کہ جب کوئی موقع ایسے آ جائے تو فرمایا پھر فضول خرچی چھوڑ دو، پھر قناعت کے دائرے میں رہو۔ تو فرمایا ایسا بندہ کبھی بھی نہ غریب ہوتا ہے اور نہ فقر کا شکار ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ الاقتصاد، جسے ہم اقتصادیات کہتے ہیں، معاشیات کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو اقتصاد کا معنی لفظ دیا ہے۔ اور اقتصاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میانہ روی اختیار کرنا، اعتدال کے ساتھ زندگی کو چلانا، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا۔ تو جو شخص ہمیشہ کے لیے اعتدال کو اختیار کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے، نبی علیہ السلام نے ضمانت دی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کبھی بھی نہ مسکین ہو سکتا ہے، نہ فقیر ہو سکتا ہے، نہ غریب ہو سکتا ہے، نہ محتاج ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارا طرز زندگی کیا ہے؟ ہمیں اگر ادھار بھی لینا پڑ جائے نا تو بیٹے کی شادی کے اوپر جب تک 8-10 ڈشوں کا اہتمام نہ کریں اتنی دیر تک ہم کہتے ہیں ہماری ناک نہیں رہتی۔ لیکن اس وقت بھی تو کٹ جاتی ہے نا کہ جب ہم واپس قرضہ موقع پر نہیں دے سکتے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ٹینٹوں والا آ رہا ہے، کوئی برتنوں والا آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، جناب ہمیں ہمارا قرضہ واپس کیا جائے، ہمارے پیسے دیے جائیں، اس وقت تو ہماری ناک نہیں کٹتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم میانہ روی اختیار کرو، ہر موقع پر، ہر حال میں میانہ روی، یہ نہیں کہ پیسے زیادہ آئے تو 4 دنوں میں اجاڑ دو پھر اس کے بعد مانگنے پہ آ جاؤ۔ فرمایا نہیں، میانہ روی اختیار کرو، حالات جیسے مرضی ہوں، قحط سالی ہو، خشک سالی ہو یا خوشحالی ہو، اللہ نے جتنا تمہیں دیا ہے اس کو میانہ روی کے ساتھ اپنی زندگی کو چلاؤ۔ فرمایا کبھی بھی نہ تمہیں بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ پیاس کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ محتاجی آئے گی، نہ غربت آئے گی، نہ فقر آئے گا۔ ہم نے چونکہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو نہ پڑھا ہے نہ اپنایا ہے تو اس کی ہمیں سزا مل رہی ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہمارے ملک میں کس چیز کی کمی ہے، کون سے ایسے وسائل ہیں، کون سی ایسی دولت ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے ملک کو عطا کی ہے، لیکن اب وسائل میں برکت نہیں رہی۔ وسائل موجود ہیں، بے برکت ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے وسائل کو اپنی مرضی سے استعمال کیا ہے، جبکہ اللہ چاہتا تھا کہ اس کے حبیب کی مرضی اور سیرت کے مطابق وسائل کو استعمال کیا جائے۔ نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن وہ نعمتیں فائدہ نہیں دے رہی ہیں۔ مثال کے طور پر بیٹا موجود ہے، بیٹا اللہ کی نعمت ہے نا، موجود ہے، فائدہ نہیں دے رہا۔ وہی نعمت کبھی زحمت بن جاتا ہے۔ پہلے ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ بیٹا دے دے، اس کے بعد اسی بیٹے کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس مال بہت سارا موجود ہے، اس کے باوجود اس کے کام کوئی نہیں آ رہا، اسی کے اندر بے برکتی ہے۔ لاکھوں روپے ایک آدمی کے پاس موجود ہوتے ہیں، پیٹ پھر بھی نہیں بھر رہا ہے، بے برکتی کا پھر بھی اسے سامنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طرز زندگی بھی ہمیں عطا کیا ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے دنیا کی بہترین قوم بن جائیں تو آج بھی بن سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے کیا، اس کے اندر معاشی پہلو کیا ہیں، معاشرتی پہلو کیا ہیں، سیاسی پہلو کیا ہیں، اخلاقی پہلو کیا ہیں۔ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات اقدس جن کے خلق کو اللہ نے خلق عظیم فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، ہم ان کو چھوڑ کے اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے اخلاق کو چھوڑ کے اخلاق خراب تو ہو سکتے ہیں، کبھی مزین و آراستہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آج ہمیں دوبارہ سے اسی ذات اقدس کی طرف لوٹنا پڑے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سرکار کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی کامیابی کی راہیں ہماری منتظر ہیں۔ اگر آج ہم یہ تہیہ کر لیں، اور یہ میں پیغام دے کے جا رہا ہوں، آج اگر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہماری ہر مسجد میں جو بچے آتے ہیں، وہ جو بڑے آتے ہیں نمازی، وہ ان کو کم از کم سال میں ایک کتاب سیرت ضرور پڑھ کے سنائیں گے۔ جو بچے ناظرہ پڑھنے آتے ہیں
ان کو یا مغرب کے بعد کلاس ہو یا کبھی کوئی کلاس ہو جائے تو ان کو ایک کتاب جو بالکل بے شک ایک جلد میں ہو، ایک ہی جلد میں روزانہ اگر 2-4 سطریں 2-4 لائنیں کوئی آدھا صفحہ پڑھ کے سنا دیں، ہفتے کے بعد 2 ہفتوں کے بعد انہی بچوں سے، انہی نمازیوں سے، یعنی نمازی جو بڑی عمر کے ہیں نا سفید ریش، وہ بھی بچے بن کے بیٹھیں اور انہی سے پھر مختلف سوالات کر لیے جائیں کہ یہ ہم نے کیا پڑھا تھا، اس بارے میں کیا پڑھا تھا، اس سوال کا جواب کیا ہے، سیرت میں اس سوال کا جواب کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ نے ایک کتاب سیرت سنا دی، بچوں کو پڑھا دی، بزرگوں کو سنا دی، تو پھر ان کا طرز زندگی بھی بدل جائے گا، ان کا شعور بھی پختہ ہو جائے گا اور مسجدیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ غلطی مجھ سے ایسی ہوئی کہ میں نے ٹائم ادھر بھی دیا اور ادھر سنی رضوی مسجد میں بھی دے دیا غلطی سے، یہاں تھا انگریزی کے حساب سے اور ادھر تھا دوسرے، تو اب میں نے وہاں پہنچنا ہے، ٹائم میں نے دیا، میں نے کہا چلو یہاں حاضری دے کے، تو وہ انتظار میں ہوں گے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امید کافی ہے کہ آپ میں سے اگر چند لوگ بھی اس میرے پیغام کو سمجھ لیں، آپ میں سے کوئی ایک بھی، اگر کسی ایک بندے نے بھی کوئی سیرت کی کتاب پڑھنا شروع کر دی تو آج کی پوری مجلس مقبول ہوگی، میرا کہنا بھی مقبول ہو جائے گا، آپ کا سننا بھی مقبول ہو جائے گا، اور ساری کی ساری مجلس حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی، کیونکہ ہم حضور کی سیرت کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔